لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العلی العظیم. آج میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں صدائے دل جو ایک سوشل میڈیا کا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے ایک خاص پروگرام میں حاضر ہوا ہوں. یہ پروگرام ہے ایک تعزیتی نشست کا، اور تعزیت اس لیے ہونی ہے کہ گزشتہ کل 21 رمضان المبارک مطابق 13 اپریل 2023 بروز جمعرات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے اور انتقال فرما گئے. حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر پوری ملت اسلامیہ تعزیت کی مستحق ہے، خاص طور سے ملت اسلامیہ ہندیہ تعزیت کی مستحق ہے. اور ہم ندوی جنہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کچھ وقت گزارا ہے، وہ اور زیادہ تعزیت کے مستحق ہیں. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سن 1929 میں تقیہ کلاں ضلع رائے بریلی کی اس بستی میں اور اس تاریخی بستی اور تاریخی خاندان میں پیدا ہوئے جس کے علم و فضل کا اور جس کے عالی نسب ہونے کا تذکرہ ہر شخص کو معلوم ہے. حضرت شاہ علم اللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش نصیر آباد ضلع رائے بریلی کی تھی، اور اتفاق یہ کہ ہمارا آبائی وطن بھی نصیر آباد رائے بریلی ہی ہے، تو حضرت شاہ سید علم اللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ نصیر آباد ضلع رائے بریلی میں پیدا ہوئے تھے، اور بعد میں ایک اللہ کے نیک بندے کے اشارے پر انہوں نے تقیہ کلاں جو ضلع رائے بریلی ہی کا حصہ ہے وہاں پر سکونت اختیار کی اور اس کو اپنا مسکن اور وطن بنایا. اور اسی لیے اس بستی کو بعد میں دائرہ شاہ علم اللہ کہا گیا. اسی خاندان میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور سینکڑوں اصحاب علم و فضل پیدا ہوئے. ماضی قریب میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہیں بہت سے لوگ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی بستی اور اسی خاندان سے تھا. یہ خاندان حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، جس کے ایک فرد حضرت محمد قطب الدین الحسنی المدنی رحمۃ اللہ علیہ حجاز سے عراق کے راستے سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور کڑہ مانک پور کے علاقے میں انہوں نے سکونت اختیار فرمائی تھی، اور تقریباً 100 سال 150 سال ان کا خاندان وہاں رہا. اور پھر وہاں سے وہ خاندان جائز کے راستے سے نصیر آباد منتقل ہوا.
حضرت قاضی سید محمود حسنی سب سے پہلے نصیر آباد آئے، اور پھر انہی کی نسل میں حضرت شاہ سید علم اللہ حسنی تھے، اور پھر حضرت شاہ سید علم اللہ حسنی نصیر آباد سے تقیہ منتقل ہوئے، اور پھر تب سے یہ خاندان اور اس خاندان کی شاخیں تقیہ کلاں دائرہ شاہ علم اللہ میں پھیل رہی ہیں۔ اس خاندان میں ہزاروں اہل علم، اہل فضل پیدا ہوتے رہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ سید علم اللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد و احفاد میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، اور عمر میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا، غالباً 7 یا 8 سال کا صرف فرق تھا۔ 1929 میں آپ مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقیہ کلاں میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم وہیں اپنے مقام پر اپنے گاؤں میں ہوئی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ کیا۔ 1948 میں تقریباً آپ کی وہاں سے فراغت ہوئی ندوے سے، اور پھر آپ نے کچھ وقت دارالعلوم دیوبند میں بھی گزارا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حدیث میں خصوصی طور پر پڑھائی کی، اور ان سے درس لیا، اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ 1949 میں آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت استاد مقرر ہوئے، عربی ادب کے استاذ کے طور پر۔ اس کے بعد آپ پھر 1 سال کے لیے حجاز بھی تشریف لے گئے، اور وہاں بھی مختلف علماء سے، مختلف مشائخ سے، مختلف لائبریریوں سے آپ نے فیض حاصل کیا، استفادہ کیا۔ پھر وہاں سے واپس آ کر 1951 یا 52 میں آپ دوبارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں عربی ادب کے بڑے استاد مقرر ہوئے، اور چند سالوں کے بعد شعبہ عربی ادب کے آپ صدر بنا دیے، اور ایک لمبی مدت تک آپ شعبہ عربی ادب کے صدر بنے رہے۔ پھر 1993 میں آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مہتمم بنایا گیا۔ 1993 سے 2000 تک آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہتمم رہے۔ پھر سن 2000 میں جب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا 31 دسمبر سن 1999 23 رمضان کو، تو پھر اس کے بعد آپ کو ان کے بعد ندوۃ العلماء کا ناظم بنایا گیا، اور تب سے لے کر کل اپنی وفات تک آپ ندوۃ العلماء کے ناظم تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 2 سال کے لیے درمیان میں حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ صدر رہے۔ پھر جب حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، تب بالاتفاق آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر بھی بنا دیا گیا، اور تب سے لے کر تاحال آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی، عالم عرب کی، دنیا بھر کی متعدد دینی تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں، انجمنوں، اکیڈمیوں کے آپ صدر تھے، روح رواں تھے، ذمہ دار تھے، رکن تاسیسی تھے، اور یہ سارے کام آپ کی سرپرستی میں انجام دیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی سادگی، بڑی تواضع، بڑی مقبولیت اور بڑی محبوبیت عطا فرمائی تھی۔ آپ ایک طرف ایک عربی ادب کے خاص طور سے بہت بڑے استاذ تھے، آپ کی لکھی ہوئی کئی کتابیں دنیا بھر کی مختلف جامعات میں داخل نصاب ہیں۔ الادب العربی بین عرض و نقد، منصورات، معلم الانشاء، یہ آپ کی وہ کتابیں ہیں جو دنیا بھر کے طلباء پڑھتے ہیں اور آپ سے بالواسطہ گویا فیض حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے 40-50 کے قریب اردو اور عربی کی کتابیں مختلف موضوعات میں لکھی، جس میں جزیرۃ العرب، 2 مہینے امریکہ میں، سیرت پاک پر سراجا منیرہ، عالم اسلام اور سامراجی نظام،
متعدد کتابیں ہیں جو آپ نے مختلف موضوعات پر اردو میں اور عربی میں لکھی، اور ان سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خاصیت اور خوبی آپ کی سادگی، آپ کی تواضع، آپ کی انکساری تھی۔ آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے اور گویا ملت اسلامیہ ہندیہ کی سب سے بڑی شخصیت کے طور پر آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود حد درجے تواضع، انکساری، خوش اخلاقی یہ آپ کا خاص امتیاز تھا۔ کوئی بھی آپ سے ملتا تھا، کسی نے کبھی آپ کو غصہ کرتے ہوئے، چڑچڑاتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ جس سے ملتے تھے بہت مسکرا کر، محبت سے اور بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے دادا حضرت ماسٹر سید محمد احسن صاحب نصیر آبادی دامت برکاتہم مد ظلہ العالی کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو جب نصیر آباد کا ذکر آیا تو حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے بالکل چہک گئے اور بہت بہت خوشی کا اظہار فرمانے لگے۔ خاص طور سے ہمارے پردادا حضرت مولانا سید محمد مصطفیٰ حسینی نصیر آبادی اور حضرت مولانا سید محمد سعید حسینی نصیر آبادی جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان دونوں کا بڑا عالی تذکرہ کیا، بڑا بلند تذکرہ کیا، بڑی خوشی کا اس پر اظہار کیا دادا سے کہ آپ تشریف لائیں۔ یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ 2015 میں ایک بھیانک زلزلہ آیا تھا یو پی میں، نیپال میں، جس کے اثرات لکھنؤ تک دیکھے گئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھتے تھے، خصوصی ثالث کے طالب علم تھے۔ اس زلزلے سے ایک دہشت پیدا ہو، ہر ایک باہر نکل آیا، خوف کا منظر تھا۔ اس وقت ندوے میں ایک کوئی ملازم تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن وہ ذہنی طور پر کچھ معذور تھا۔ اس کے اوپر ڈر اور دہشت اور خوف کا عجیب عالم تھا، رو رہا تھا، عجیب گھبراہٹ میں تھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ملازم اور بالکل معمولی سا ملازم تھا، ظاہری طور پر وہ ذہنی طور پر اتنا معذور تھا کہ وہ کوئی کام بھی اس کے ذمے نہیں تھا، وہ کبھی یہاں بیٹھ جاتا تھا، کبھی وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ ہم نے وہ منظر دیکھا کہ اس کی خوف اور دہشت کا عالم دیکھ کر کیسے اطلاع ملی حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا رابع صاحب کو، کہ مولانا مہمان خانے سے باہر آئے اکیلے اور آنگن کی طرف آئے، اطہر ہاسٹل کی طرف آگے بڑھے، جہاں وہ کھڑا ہوا تھا اس کے پاس آئے، اس کو قریب کیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، بہت دیر تک اس کو اپنے سے لگائے رکھا تاکہ اس کا ڈر کم ہو، اس کا خوف کم ہو، اس کی دہشت کم ہو۔ ایک ایسا منظر تھا جس نے بالکل حیران کر دیا کہ ایک ایسا شخص جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پر ہے، جو عمر کے بھی اس مرحلے میں ہے، جس کی صحت بھی بہت اچھی نہیں ہے، اس نے اتنی انکساری کے ساتھ ایک معمولی سے ملازم کو، جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، باقی کس کا کیا مرتبہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کے ساتھ ایسے اخلاق کا اور شریفانہ طرز عمل کا اظہار۔ ندوے میں ہم لوگ مستقل دیکھتے تھے کہ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، کوئی ان کے لباس سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے رہن سہن سے یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور یہ اتنے بڑے مسلمانوں کے قائد ہیں اور رہبر اور رہنما ہیں۔ بہت ہی سادہ لباس، سادہ زندگی، سادہ رہن سہن، سادہ کھانا پینا۔ تو حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لاتے تھے اور عصر کے بعد جیسے عام طلبہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، اکثر و بیشتر ایک زانو بیٹھ کر اور ایک پیر اٹھا کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیر تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن مجید سے تو عشق تھا۔ حضرت مولانا رابع صاحب کو بھی اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا واضح رشید حسنی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے بارے میں بار بار یہ سننے میں آتا تھا کہ قرآن مجید سے عشق تھا۔ قرآن سننے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے سے، قرآنی اعجاز کے بارے میں کچھ اظہار خیال کرنے اور اس کو سننے سے عشق کی حد تک تعلق تھا۔
حضرت مولانا واضح رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب بینائی پر اثر پڑا تو طلباء کو طے کر رکھا تھا کہ روزانہ آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ، اتنی دیر سناؤ، گھنٹوں بیٹھ کر قرآن مجید سنتے رہتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب تھا، دونوں اپنی حیثیتوں میں بڑے ممتاز تھے، بڑے نمایاں تھے، لیکن حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عمر میں بڑے تھے تو حضرت مولانا واضح رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ادب کا، تواضع کا، انکساری کا ان کے سامنے معاملہ کرتے تھے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا، سیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ حضرت مولانا رابع صاحب کے سامنے انہوں نے تیز آواز میں بات کی ہو یا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہو، بلکہ ہمیشہ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو ان سے چھوٹا بنا کر رکھنے کی فکر فرماتے تھے۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق تھے، یہ وہ اعلیٰ کردار تھا، یہ وہ شرافت تھی جو دراصل خاندانی وراثت تھی، خاندان نبوت کی خصوصیات، خاندان نبوت کے کمالات، خاندان نبوت کے اوصاف تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات میں منتقل فرمائے تھے۔ اپنی تحریروں، اپنی تقریروں سے، اپنی ملی خدمات سے اتنے لمبے عرصے تک، سن 1948 سے گویا وہ عملی میدان میں تھے، 73 سال کا، 74 سال کا یہ عرصہ دینی خدمات کی نظر کیا، دینی خدمات کے حوالے کیا، اپنی دنیا بنانے کی فکر نہیں کی، اپنے عیش و عشرت کی فکر نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو دین کے لیے، علوم دین کے لیے، خدمت دین کے لیے، ملت کے لیے گویا بالکل وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بہت زیادہ اظہار خیال ہر بات پر نہیں فرماتے تھے، بہت زیادہ نہیں بولتے تھے، اور آپ کی تقریر بھی بہت زیادہ ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں بڑی قوت ہو، بڑی شدت، لیکن آپ کا کہ دل میں جو کڑہن تھی اور آپ کا اندرون جتنا پاک اور پاکیزہ تھا تو وہ مختصر سی بات بھی لوگوں پر اثر انداز ہوتی تھی، اور لوگ دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور حضرت مولانا کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ کے جو مجالس ہیں ان میں آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی، حضرت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فیصل احمد صاحب بھٹکلی ندوی دامت برکاتہم نے اس کو مجالس حسنہ کے نام سے باقاعدہ شائع کیا۔ 70-75 سال ملت کے، امت کے اور دین کے اور علوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور اس سال بھی طبیعت میں کئی مرتبہ اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن اس سال بھی رمضان المبارک میں حسب معمول اپنے وطن تکیہ کلاں گئے ہوئے تھے، اور ایک جمعے میں یا 2 جمعوں میں رمضان کے، ایک جمعے میں تو یقینی اور شاید دوسرے جمعے میں بھی آپ نے بیان فرمایا، مسجد میں جو دائرہ شاہ علم اللہ تکیہ کلاں کی مسجد ہے اس میں آپ نے بیان فرمایا، گرچہ نقاہت، ضعف، اضمحلال طبیعت میں نظر آ رہا تھا، لیکن بیان فرمایا، نصیحتیں فرمائیں۔ پھر ادھر 4-5 دن سے طبیعت ذرا خراب ہوئی، بعض لوگوں کا بتانا ہے کہ نمونیا کی شکایت ہوئی، اس پر آپ کو پھر لکھنؤ لایا گیا اور وہ طبیعت پھر بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ کل آپ کا دوپہر میں پھر انتقال ہو گیا۔ لیکن دیکھنے والوں نے بتایا کہ ذہن اور دماغ آخری وقت تک الحمدللہ بالکل صحیح سالم رہا، بات فرماتے رہے، کسی طرح کا ذہن پر کسی طرح کی ایسی بات نہیں تھی کہ بھول رہے ہوں یا چیزیں ذہن سے اوجھل ہو گئی ہوں، بلکہ ذہن اور دماغ پوری طرح حاضر رہا۔ یہ برکت تھی علوم دینیہ کی خدمت کی۔ آپ نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم حدیث حاصل کیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم حدیث حاصل کیے، اور سلسلہ تصوف میں آپ نے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا اور استفادہ کیا۔ لیکن آپ کی شخصیت پر سب سے زیادہ نمایاں جو اثر تھا وہ اپنے ماموں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ مولانا رابع صاحب کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے، حالانکہ انسان میں فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، کوئی کسی کا بالکل فوٹو کاپی تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں آپ بالکل حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل ایسا لگتا تھا کہ پرتو ہیں اور انہی کی ایک دوسری کاپی ہے۔ بڑی سادہ، بڑی اچھی، بڑی صاف ستھری زندگی گزار کر آپ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں،
بڑے بڑے حالات آئے، آپ کے بھائیوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، پھر آپ کے دو دامادوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے داماد تھے، آپ کے سامنے انتقال ہوا، مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے داماد تھے، آپ کے سامنے ہی وصال پا گئے، پھر آپ کے بڑے بھائی کے محبوب نواسے اور خود آپ کے بڑے محبوب، بڑے پیارے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے مولانا سید محمود حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے سامنے انتقال ہوا۔ یہ سارے حادثات اس وقت ہوئے، مولانا عبداللہ صاحب کا، مولانا حمزہ صاحب کا، مولانا محمود صاحب کا یہ انتقال اس وقت ہوئے جب خود حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت ضعف، نہایت بیماری، نہایت کمزوری اور عمر کے 85-90 سال کے مراحل میں تھے، بڑی صبر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اور اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کے اظہار کے ساتھ یہ سارے صدمے آپ نے برداشت کیے، اور کبھی کوئی شکوہ اور کبھی کوئی ایسا جملہ جس میں اپنی تکلیفوں کا اظہار ہو اور اس پر رونا پیٹنا ہو، ایسا کبھی نہ کسی نے سنا، نہ دیکھا، نہ پڑھا۔ قلم کے ذریعے آپ مسلسل دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ الرائد آپ ہی کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ البعث الاسلامی میں بھی آپ کے مضامین آتے تھے اور تعمیر حیات میں بھی آپ کے مضامین آتے تھے، اور بھی متعدد رسالے جن میں آپ مسلسل لکھتے تھے، حالات حاضرہ سے متعلق لکھتے تھے، امت کی بروقت صحیح رہنمائی فرماتے تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے ملت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے ایسے مسائل جس میں اللہ تعالیٰ اب اس ملت کی حفاظت فرمائے ہر طرح کے انتشار سے، افتراق سے، ان سارے جو اندیشے ہیں، خطرات ہیں، ان سب سے گویا آپ کی شخصیت رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ایک باندھ تھا، ایک پل تھا جس نے پوری ملت کو جوڑ دیا تھا، ایک باندھ تھا جس نے بہت سے تھپیڑوں کو روکے رکھا تھا۔ اصل کارساز تو اللہ ہے، اصل حالات بنانے اور بگاڑنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا ایسا انتخاب فرماتے ہیں کہ ان کا وجود خود ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، ان کے وجود ہی سے بہت سے فتنے روکے ہوتے۔ وہ ظاہری طور پر بہت زیادہ متحرک اور فعال ہو سکتا ہے، کسی کو نظر نہ آئے، لیکن ان کے وجود ہی میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہوتی ہے۔ بہت سے فتنے، بہت سے خطرات، بہت سے اندیشے تھم جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور پھر ان کا تعلق مع اللہ، ان کی للہیت، ان کا راتوں کو رونا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم اپنے دادا مدظ اللہ العالی کے ساتھ حضرت مولانا رابع صاحب سے ملے تھے تو دادا نے اس وقت یہ بات کہی کہ میں الحمدللہ آپ کے لیے اور بعض علماء کے نام لیے ان حضرات کے لیے روزانہ اہتمام سے تہجد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کا وجود اللہ کی ہم سب پر ایک بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت مولانا رابع صاحب ایک طرح سے بالکل آبدیدہ ہو گئے تھے اور فرمایا کہ یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ان حضرات کا جو تعلق مع اللہ ہوتا ہے، جو انابت ہوتی ہے، جو تضرع ہوتا ہے، جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، یہ خود امت پر بہت سے حالات کو آنے سے روکے رکھتا ہے۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ملت نہیں سمجھتی کہ یہ ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، حالانکہ وہ رات کی دعاؤں میں امت کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں، جو یبیتون لربهم سجدا وقیاما کی عملی تفسیر ہوتے ہیں۔ ان کی دعائے نیم شبی، ان کی راتوں کی آہوزاری کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کی فتنوں سے حفاظت فرماتا ہے، اپنی پکڑ سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے جب ایسے اہل علم، ایسے اہل اللہ رخصت ہوتے ہیں تو یہ خسارہ کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا، یہ خسارہ حضرت مولانا رابع صاحب کی وفات یہ ندوے کا خسارہ صرف نہیں ہے، یہ صرف پرسنل لاء بورڈ کا خسارہ نہیں ہے، یہ صرف تقیے کے خاندان کا خسارہ نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کا بالخصوص اور بالعموم پوری امت مسلمہ کا خسارہ ہے۔ اہل علم،
اہل اللہ کی وفات سے ایک بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے اور بڑے اندیشے سامنے آ جاتے ہیں. ایسے مشفق، محسن، مربی، استاد، ذمہ دار، نگراں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتے ہیں. دارالعلوم، ندوۃ العلماء اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ان سب کے سامنے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ حضرت مولانا رابع صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ کا نعم البدل اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اس کے لیے فکر بھی فرمانی ہے کہ ایسے اہل اللہ، ایسے صاحب نظر، ایسے صاحب علم جو ہر اعتبار سے ان کی جانشینی کا اور گویا انہوں نے جو ایک میدان چھوڑا ہے اس میں حق ادا کرنے کی اہلیت، لیاقت، صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور ان کا اللہ سے وہی تعلق ہو، اللہ سے ان کا وہی رابطہ ہو، ملت کے درمیان ان کی وہی ایسی شخصیت ہو کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی کو اختلاف نہیں ہوا. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے ندوۃ العلماء کا ناظم بنایا گیا، پھر حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر بنایا گیا. یہ ان کی شخصیت پر اتفاق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ندوے کو بھی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی ان کا نعم البدل عطا فرمائے، جو علمی میدان میں، عملی میدان میں، انتظامی میدان میں اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے متفق علیہ ہونے کے اعتبار سے ان کا جانشین ہو، ان کا وارث ہو، ان کا حقیقی ترجمان ہو. اللہ تعالیٰ ایسا نعم البدل اپنی رحمت سے عطا فرمائے. انتقال کی خبر سننے کے بعد غم کی لہر دوڑ گئی. چند منٹوں میں ہر طرف یہی خبر نشر ہونے لگی. 3:30 پونے 4 بجے کی خبر ہے. ہم فیروز آباد ہی میں تھے اپنے گھر پر، یہیں طبیعت پر شدید تقاضا ہوا کہ وہ ہمارے استاد محترم بھی تھے، ہمارے مخدوم و مکرم بھی تھے، ہمارے محسن و مشفق بھی تھے اور پوری ملت کے محسن و مشفق تھے، پوری ملت کے گویا مخدوم تھے. تو طبیعت میں شدید تقاضا ہوا کہ فوراً روانہ ہوا جائے تاکہ کم از کم لکھنؤ میں ندوے میں نماز جنازہ میں شرکت ہو جائے. لہذا یہاں کے ندوی فضلاء سے بات کر کے ان سب نے کہا کہ بھئی فوراً ہم سب چلنے کو تیار ہیں اور نظام طے پایا اور الحمدللہ ہم اور ہمارے ساتھ ہمارے 4 ساتھی لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے. 5:15 بجے عصر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اور ادھر ہمارے یہاں فیروز آباد میں اسلامک سینٹر جو ہمارے عم محترم مولانا عالم مصطفیٰ یعقوبی صاحب کی قیادت میں اور نگرانی میں چل رہا ہے، اس کے تحت عصر کے بعد ایک تعزیتی نشست رکھی گئی کل ہی، جس میں ماشاءاللہ اخباری نمائندے بھی آ گئے اور سب تک بات پہنچائی گئی اور تعزیت کی گئی اور ہم لوگ ادھر لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے. 9 بجے ہم لکھنؤ پہنچ گئے، ندوے پہنچ گئے. گاڑی کو اندر جانے نہیں دیا گیا، سامنے بندے پر کھڑی کروا دی گئی اور تراویح اس وقت ہو رہی تھی اور ہجوم تھا لوگوں کا. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اعلان تھا کہ 10:30 بجے نماز جنازہ ہونی. 10 بجے سے صفیں لگنی شروع ہو گئیں اور مجمع کا یہ عالم تھا کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں. پورا میدان اور دارالعلوم کی عمارتیں اور ادھر جو رواق بنے ہوئے ہیں ادھر اور مسجد میں اور مہمان خانے کی طرف بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. پہلے تو یہ طے تھا کہ جنازہ میدان میں آئے گا لیکن بالکل راستہ ہی نہیں تھا، کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. لہذا وہی مسجد کے باہر کی طرف جنازہ رکھ کر ایسے نماز پڑھائی گئی کہ مسجد میں بھی لوگ آ جائیں. استاد محترم حضرت محتمم صاحب حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن العظمی الندوی دامت برکاتہم نے نماز جنازہ پڑھائی، جو بلا شبہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین ترجمان اور ان کے جانشین اور ان کے ہر اعتبار سے فکری، علمی، عملی وارث یہ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی صحت خود اب بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور بہت ضعف، بہت اضمحلال، لیکن ان کا جو تعلق رہا ہمیشہ حضرت مولانا علی میاں صاحب سے بھی اور پھر حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، کہ ہمیشہ وہ ایک شاگرد کی طرح پیش آتے تھے. کچھ پڑھا بھی تھا انہوں نے غالباً، تو وہ ہمیشہ اس کا لحاظ کرتے تھے کہ حضرت مولانا رابع صاحب میرے استاد، اتنا احترام کرتے تھے. حالانکہ وہ خود اتنے صاحب علم ہیں، کتنی کتابوں کے مصنف، اور عربی میں تو ان کا جو قلم ہے اس کا لوہا ہندوستان سے لے کر اور عالم عرب تک سب مانتے ہیں. لیکن وہ اتنا متواضع رہتے تھے مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہ وہ ندوے کا ایک ایک بچہ جانتا ہے. اور نماز جنازہ میں بھی ان کی کیفیت بڑی عجیب ہو گئی اور وہ بری طرح رونے لگے. اور نماز کے بعد تو پھر اس قدر مجمع تھا کہ 1 گھنٹہ لگ گیا ہم کو ندوے سے نکل کر باہر اپنی گاڑی تک پہنچنے میں.
اور پھر ہم واپس آ گئے صبح سحری سے پہلے الحمدللہ واپس فیروز آباد بھی پہنچ گئے، اور جنازہ وہاں سے تقیہ کلاں چلا گیا، اور آج صبح وہاں 8 بجے دوسری نماز جنازہ ہوئی جو مولانا سید بلال عبد الحی حسنی ندوی مدظ اللہ العالی نے پڑھائی، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اس وقت ناظر عام بھی ہیں اور پیام انسانیت تحریک کے روح رواں اور ذمہ دار بھی ہیں۔ پھر وہیں پر حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اپنے اسی آبائی قبرستان میں عمل میں آئی، جہاں بڑے بڑے اہل اللہ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں مدفون ہیں، اور وہی بستی ان اہل اللہ کا مرکز رہی ہے۔ اب حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے استفادہ کریں، جو طلباء ہیں وہ ان کی کتابوں سے استفادہ کریں، جو علماء ہیں ان کی کتابوں سے استفادہ کریں، ان کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی جو زندگی ہے اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور انشاءاللہ بہت کچھ لکھا جائے گا۔ ان کی زندگی کے ان نمایاں اوصاف کو، خصوصیات کو، اور ان کی سیرت کے، ان زندگی کے ان خوبصورت پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اور اسی راستے پر اپنے کو چلائیں جو راستہ اللہ کے نیک بندوں کا، مقبول بندوں کا، مقرب بندوں کا جو راستہ ہوتا ہے، اسی راستے پر اپنے کو چلانے کی کوشش کریں۔ میں اس وقت پوری ملت اسلامیہ ہندیہ سے خاص طور سے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اپنے تمام بھائیوں سے، ساتھیوں سے، اور ہمارے ندوے کے جو حضرات اساتذہ کرام ہیں، جن میں سے کئی خود اس عاجز اور سیاہ کار کے بھی استاد ہیں، اور سب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، مکرم ہیں، ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں خود تعزیت کا مستحق ہوں ایک ندوے کے سابق طالب علم کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا، رحم کا معاملہ فرمائے پوری امت اسلامیہ پر، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور کرم فرمائے۔ اور آپ سب سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اہتمام سے دعائے مغفرت کریں، صدقات نکالیں، ایصال ثواب کریں۔ اللہ کے ایسے نیک بندوں کے لیے یہ کام کرنا خود ہمارے اپنے لیے فائدہ بخش اور نفع بخش ہوتا ہے، اور ان کو بھی اس کا ظاہر فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم کا معاملہ فرمائے، حضرت مولانا رابع صاحب کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، اور متعلقین کو، ان کے تلامذہ کو، ان کے اہل خاندان کو، اہل قرابت کو، اہل ندوہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق بدلہ نصیب فرمائے، اور تمام اداروں، تحریکوں، تنظیموں، جماعتوں جن کی وہ سرپرستی فرما رہے تھے، اللہ ان سب کو ان کا نعم البدل اور حقیقی وارث اور جانشین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔